میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا۔ اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر تو وہ آپ سے مل نہیں سکیں گے۔ اپوائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک منٹ، میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی، وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امامہ، کیسا خوشگوار سرپرائز ہے امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا، اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو، اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کی دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی اور ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنی رگو پے میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی؟ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر داڑھی اب بھی نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا، وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتا دیا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا، وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری، وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا کیسے پتہ چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی اور بہت گرم چیزیں وہ نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے پوچھا۔ نہیں، امامہ ہاشم نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر؟ اکیلی رہتی ہوں، پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرا، میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، امامہ نے اظہار افسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ اٹ واز ناٹ اے میرج، اٹ واز اے میس۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بکھیڑا تھا۔ جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پروپوز کیا تھا جلال۔ جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مضمحل کر دیا۔ شاید یہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتا دینا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی اس بات پر اعتراض کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال نے اس کی بات کاٹی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ اور وہ دم سادھے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا امامہ، دیکھو کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔
امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھیں تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی سے ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنونس کرنے کی بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہیں کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب سمجھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا تھا، وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو تم تو چلی گئیں، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہونا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اور اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر نہیں آنے دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری بہت سی فرینڈز اور کلاس فیلوز سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چہمگوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم کی میری بیوی کے طور پر واپسی مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں چرانا نہیں چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت عام سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو، اور میں کسی اسکینڈلائزڈ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کے کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ ابھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا، یا پھر اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا تھا۔ کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری امامہ، جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈز روشن تھے۔ سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کے کلینکس تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایسا ہی کلینک ہو۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اس طرح کوالیفیکیشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے جلال انصر کے نام کے ساتھ تھیں، بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے نام کے آگے لگی تھیں۔ یہ سب ہو سکتا تھا، یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا، اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوتی۔ وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر خالی الذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کو اس سے کبھی بھی محبت نہیں تھی، نہ 8.5 سال پہلے نہ اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت جس کے ساتھ نہ تھی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا۔
اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، مگر وہ پھر غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے جب گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔ وہ اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال انصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کو اپنے کردار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کو کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائزڈ اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے۔ وہاں لگے ہوئے بہت سارے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی۔ ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے محسوس کیا۔ آس پاس موجود روشنیاں اب اس کی آنکھوں کو اور چندھیانے لگی تھیں۔ جلال انصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھیں، وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی تھیں۔ اس نے ایسی تضحیک اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی۔ اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا، اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا۔ اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سعیدہ اماں نے کھولا تھا۔ وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم امامہ؟ رات ہو گئی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا، ساتھ والوں کو گھر جانے ہی والی تھی کہ کوئی تمہارے آفس جا کر تمہارا پتہ کرے۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہو گئی؟ آخر آج کیوں اتنی دیر روکا انہوں نے؟ سعیدہ اماں کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ وہ اس طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں، اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دوں یا چائے بنا دوں؟ سعیدہ اماں کو اور تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سعیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ وہ جانے کے لیے پلٹیں۔
امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی۔ اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو، نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آ گئی یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنی اختتام کو پہنچی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے چینل جہان خودی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنے یوزفل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔